بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، مسعود عالم رضوی آپ کا میزبان حاضر ہے پروگرام معروف پاکستانی کے ساتھ. آج ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں ایک ایسی خاتون کو مدعو کیا ہے جن کا بہت کنٹریبیوشن ہے، بڑا حصہ ہے، بہت سارے فیسٹس ہیں. ان کا جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر میں ان کی اپنی شخصیت، ایک بھاری بھرکم شخصیت، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین آپ ان کے نام سے بھی، ان کے چہرے سے بھی واقف ہوں گے. میں ان کے رجوع کرتا ہوں آج کی ہماری معزز پاکستانی، معروف پاکستانی خاتون شہناز وزیر علی صاحب. ویلکم ٹو دا پروگرام شہناز صاحبہ. مہربانی. سب سے پہلے تو میں اپنے اس چینل کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی خوشی سے قبول کیا ہمارا یہ دعوت نامہ. اور ناظرین سے بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ کی شخصیت کچھ پہلو ایسے ہیں، ویسے تو آپ ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں پاکستانیوں کے لیے، لیکن آپ ان چند خواتین میں سے ہیں پاکستان کی کہ جنہوں نے تقریباً اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ تعلیم کے اوپر اور سوشل سیکٹر کے سوشل پرابلمس پہ، پولیو، ویمن کے رائٹس کے اوپر، اور ایز اے پارلیمنٹیرین آپ نے بھی پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے بھی آپ نے سیاست نہیں کی، بلکہ اس کے ذریعے سے آپ نے انہی سیکٹرز کو مدد پہنچانے کی کوشش کی. اور آپ 2 دفعہ نیشنل اسمبلی کی ممبر بھی رہیں اور اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر کی بھی رہیں، لیکن اس وقت بھی آپ کے ذمے یہی کام دیا گیا تھا سوشل سیکٹرز اور ان کو امپروو کرنے کا. تو میں شروع کرتا ہوں آپ سے، اور جو نارملی ہم اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں اپنے جو ہمارے موجود مہمان آتے ہیں، کہ آپ اپنے ارلی چائلڈہڈ، بچپن، پیرنٹس، کہاں آپ کا جنم ہوا، اور اس کے بعد اسکولنگ، کالج، اور اس کے بعد پھر تو آپ کا ایک پورا 50 سال سے زیادہ کا محیط ہے آپ کا کنٹریبیوشن ان دیز ویریس سیکٹرس. تو اوور ٹو یو. آپ بتائیں کہ زیادہ وقت آپ بولیں گی، میں آپ سے صرف چھوٹے موٹے سوال کرتا رہوں گا. انشاءاللہ یہ گفتگو ہوگی جی اور سوال جواب نہیں ہوگا شاید. جی. سب سے پہلے تو آپ کی بہت مہربانی مسعود عالم رضوی صاحب کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا. اسد اللہ بھٹی صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جنہوں نے بڑی طویل مدت کے لیے پی ٹی وی میں اپنی سروسز دی ہیں، اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے بھی بہت اہم انہوں نے انٹرویوز کیے ہیں. میرے لیے یہ خصوصی ایک ان کی جو بات ہے میرے دل کو بڑی پسند آئی ہے. اپنا بچپن جو ہے میرا، اور میری جو پیدائش ہے دلی کی ہے، اور وہ ایسا وقت تھا کہ جب میرے والد صاحب انڈین سول سروس میں سلیکٹ ہو چکے تھے، اور پرائم منسٹر لیاقت علی خان صاحب کی جو سیکریٹریٹ تھا اس میں کام کر رہے تھے، ان کے پرائیویٹ سیکریٹری کی حیثیت سے. تو میرے والد صاحب کا نام ملک وزیر علی تھا. ملک وزیر علی. جی ہاں، وہ ابھی حیات نہیں ہے، اللہ ان کو جنت بخشے. تو وہ ایک چھوٹے سے گاؤں ہے باجرہ گڑھی، سیالکوٹ کے باہر، کوئی سیالکوٹ سے کوئی 14 میل کے فاصلے پر ہے. اور میرے دادا جو تھے وہ وہاں پہ رہتے تھے، اور میرے دادا کوئی بڑے زمیندار نہیں تھے، بلکہ میں تو کہتی ہوں شاید چھوٹے بھی زمیندار نہیں تھے. ان کے پاس تو بالکل ہی کچھ خاص زمین نہیں تھی، اور وہ کام کرتے تھے اس گاؤں میں. اور ان کے 5 بچے تھے، 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں. اور میرے والد صاحب کو انہوں نے تعلیم دینے کا جو اہمیت سمجھی، دونوں میرے والد اور میرے چچا کی تعلیم کے بارے میں وہ بہت کمیٹڈ تھے. تو ظاہر ہے والد صاحب نے تعلیم پائی پہلے گاؤں کے بالکل ایک عام اسکول میں، جیسے آپ کو پتہ ہے وہ تو درخت کے نیچے بیٹھا کرتے تھے، ایک منشی صاحب ہوتے تھے ان سے پڑھتے تھے. اور پھر کبھی بیل گاڑی پہ، کبھی سائیکل پہ، کبھی کسی ٹانگے پہ
गांव से वो सियालकोट जाते थे स्कूल, तो वहाँ पे एक स्कॉटिश मिशनरी स्कूल था, वहाँ पे उनको दाखिल किया हुआ था। उनकी बुनियादी तालीम वहाँ से थी और फिर वो FC कॉलेज भी गए जब मैट्रिक ख़त्म किया, 10वीं ख़त्म की, और बहुत ज़हीन थे। तो मेरे वालिद साहब का भी पूरी ज़िंदगी का नज़रिया यही था कि तालीम जो है वो इतना अहम एक निज़ाम है जो कि पाकिस्तान के बच्चों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन होना चाहिए। उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सपोर्ट किया जो बाद में एजुकेशन ट्रस्ट स्कूल सेटअप हुए थे, और उन्होंने भी लिटरेसी फाउंडेशन बनाई। तो ये मेरे तो वालिद साहब की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन थी तालीम के हवाले से, वो मेरे ख्याल में, जैसे हम कहते हैं ना विरासत आपकी क्या होती है, तो मेरी ये विरासत है तालीम की अहमियत। जी जी। और मेरी वालदा एक छोटे से गांव से थी जो गुजरात शहर के बाहर है, चिनाब के किनारे है, उसका नाम है गुराली। और मेरे जो नाना जी थे उनको भी तालीम की अहमियत का बहुत शिद्दत से एहसास था कि इन्होंने अपनी बेटियों को भी तालीम उस ज़माने में दी। अब आप सोचिए, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ 1900। आप अपने नाना की बात कर रही मैं हैं? नाना की बात कर रही हूँ। तो बोथ मेरे दादाजी और मेरे नाना जी दोनों ने अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जो काविशें की और जो फैसले किए, देखिए ये मैं समझती हूँ कि पूरी नस्लें जो हैं वो सिर्फ इस वक्त मैं आपके सामने हाजिर हूँ, लेकिन पीछे हर शख्स के पीछे उनकी जो विरासत है, उनके माँ बाप, फिर आगे उनके दादा नाना, उनकी जो थिंकिंग थी, उनकी जो सोच थी और किस किस्म के फैसले उन्होंने किए, हर एक चीज़ अभी भी हमारी ज़िंदगी पे असरअंदाज होती है। तो मेरे नाना जो थे उनके 9 बच्चे थे और उनकी 3 बेटियां थीं, और उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाया, और बल्कि 4 बेटियां थीं, मुझे सही तरीके से याद आ रहा है। मेरी 4 खालाएँ थीं, बड़ी खाला का तो इंतकाल हुए हुए बहुत अरसा हो चुका है। तो ये तो एहसासात जो होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा उनकी शिद्दत से इंसान महसूस करता है। तो ये जी मेरा बैकग्राउंड है। और फिर मैं कोई मेरे ख़्याल में 3.5 साल की थी, 3 साल की थी जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तक़सीम हुई, बरे-सग़ीर की तक़सीम हुआ। जी। तो फिर आप शुरू तालीम आपकी वहीं शुरू हुई सियालकोट में, या नहीं, आप मैं कराची कब आए? कराची आ गए, क्योंकि मेरे वालिद ने उस ज़माने में जब दिल्ली में ये पाकिस्तान और इंडिया का सारी जो डिस्कशंस चल रही थी, तो लियाकत अली ख़ान साहब और पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, इन दोनों के सेक्रेटेरिएट्स कायम हो चुके थे दिल्ली में, और पाकिस्तान का जो सेक्रेटेरिएट था वहाँ मेरे वालिद साहब काम करते थे। ही वाज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, क्योंकि ये ICS में सिलेक्ट हो चुके थे। तो जब पाकिस्तान की बुनियाद डाली गई और फैसला हुआ और ऐलान हुआ, तो करोड़ों की तादाद में मुसलमानों ने पाकिस्तान का रुख किया। कोई पैदल आए, कोई बैलगाड़ियों पे आए, बड़ी मुश्किलें हर एक ने बर्दाश्त की, कुछ ट्रेनों में आए। तो मुझे और मेरी वालदा को अब्बा ने ट्रेन में बैठा दिया और कहा कि बस आप चले जाएं। एक तो छोटे से सूटकेस थे, मेरे ख्याल में, मुझे तो कुछ याद नहीं है बिल्कुल भी। हम कराची उतरे और कराची में हम यहाँ पे रहते थे, जो उस ज़माने में बंदर रोड कहा जाता था। जी जी, अब MA जिन्ना रोड है। अब MA जिन्ना रोड है। आप छोटा सवाल, इस खानदान के हिसाब से आप अकेली थी या बहन भाई आपके? जी, मेरे एक भाई हैं, मेरे से छोटे हैं 7-8 साल, और एक मेरी बहन थी, उनका इंतकाल हो गया। वो कोई 1.5 साल की थी, उनको निमोनिया हो गया कराची में, मेरे से 2 साल छोटी थी, उसका इंतकाल हो गया। फिर कराची में स्कूलिंग आपकी कराची में हुई? और जी हाँ, महसूस साहब इस तरह है कि आप खुद ही ज़रा सोचिए 14 अगस्त 47 के बाद क्या हालात थे पाकिस्तान में। तो जाहिर है बहुत सारे तो इदारे थे ही नहीं, नया पाकिस्तान बना था, बहुत कराची में इतनी बड़ी आबादी आ गई थी, माइग्रेशन हुई थी, वहाँ से सारे मुसलमानों की कराची भी पहुँचे थे। तो अम्मी ढूंढ रही थी स्कूल मेरे लिए, तो नज़दीक कोई स्कूल नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा, ये मुझे बताती हैं, मुझे उस वक्त का इतना क्लियरली याद नहीं है, वो बताती हैं कि मैं बहुत फिरती रही हर जगह कराची में, इर्द गिर्द अपने घर के,
خصوصاً کہ کوئی اچھا اسکول مل جائے، تو کوئی اسکول نہیں ملا، تو انہوں نے پھر سوچا کہ میں کیوں نہ اسکول شروع کروں، اگر میری بچی کو تعلیم کی ضرورت ہے، اسکول جانے کی ضرورت ہے، اسی طرح بہت سارے اور بھی بچے ہوں گے، بہت بڑی تعداد میں ہوں گے. اور بس انہوں نے پھر دیر نہیں کی، میرے ابا نے بھی ان کو سپورٹ کیا اور کہا کہ بالکل کرو، کیوں نہیں کرو، آخر کار اسکول کس نے چلانا ہے، ہمیں نے تو چلانا ہے، تمہیں نے تو چلانا ہے اور تعلیم دینی ہے. تو انہوں نے اپنے گھر میں ایک کمرہ خالی کیا، پھر گراج خالی کیا، پھر ایک اور کمرہ خالی کیا. اس طرح یہ اسکول فروبیل اسکول انہوں نے نام دیا تھا اس وقت. جی یہ تو بڑا مشہور نام تھا اسکول کے دوران، فروبیلز. یہ پاکستان کا پہلا فروبیل اسکول تھا، اس کے بعد تو بہت سارے بن چکے ہیں 75 سالوں میں. جی تو یہ آپ کی پھر وہاں سے پھر آپ نے، میں یہ بھی سنا ہے پڑھا ہے کہ آپ نے ایز اے اسکول ٹیچر شروع کیا اپنا جو تعلیم کا جو حساب کتاب ہے کہ امپارٹ کرنا. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ نے کہا تعلیم وراثت میں آپ کو ملی، اس کو ہم انگریزی میں سے کہتے ہیں اٹ رنز ان یور بلڈ. تو وہ شروعات آپ کی ٹیچر، اس کے بعد یہ جو ناصرہ اسکول جو ہے یہ آپ کی والدہ کے نام پہ؟ جی، ناصرہ وزیر علی میری والدہ کا نام ہے. اور جب انہوں نے وہ اسکول شروع کیا اس وقت تو فروبیل کا نام دیا، کیونکہ انہوں نے جب یہاں پہ اپنی بی ٹی کی، اس زمانے میں بیچلر آف ٹیچنگ ہوتی تھی، تو انہوں نے بی اے تو کیا ہوا تھا لاہور سے، لیکن یہاں پہ کراچی آ کے پھر انہوں نے 9-10 مہینے کا کورس تھا بیچلر آف ٹیچنگ کا، یا شاید 1.5 سال کا ہوگا. تو بیچلر آف ٹیچنگ کی ڈگری انہوں نے لی ہوئی تھی. تو اس کورس کے دوران جو انہوں نے مضمون پڑھے تو اس میں انہوں نے فلسفی آف ایجوکیشن اینڈ گریٹ ایجوکیشنسٹ کے بارے میں پڑھا. تو اس میں فروبیل کا ایک بہت اہم نام ہے، خاص طور پر ارلی چائلڈہڈ کے حوالے سے، جو کہ آج کل بھی آپ سنتے ہیں ہر جگہ اب تو ہے. پاکستان میں اس چیز کی بہت بہترین شناخت ہے کہ فروبیل واز ون آف دا فاؤنڈرز آف دی ارلی ایجوکیشن کنڈرگارٹن سسٹم. تو انہوں نے فروبیل اسکول کا نام دے دیا. پھر یہ اسکول میں بچے آنا شروع ہو گئے، ارد گرد کے بچے آئے، انہوں نے اپنی کچھ سہیلیوں کو بلا لیا، آؤ تم بھی پڑھاؤ. تو اس طرح اس اسکول کی بنیاد ڈالی گئی. وہ اسکول فروبیلز کے نام پر کئی سالوں تک چلتا رہا. اور پھر وہاں پہ گھر میں ہمارے، مجھے یہ یاد ہے ابھی تک، ایک وہ گورنمنٹ ہاؤسز تھے، MES بنگلوز تھے، تو اندر ایک برانڈا سا تھا، اس میں سامنے 3-4 کمرے تھے اور ایک بڑا کمرہ تھا. تقریباً ہر ایک کمرے میں اسکول چل رہا تھا، کلاسز تھیں، کرسیاں، میزیں، بلیک بورڈ اور چارٹس وغیرہ اور کتابیں. تو یہی میری بچپن کی یادیں ہیں. اور ان اسکولوں میں لڑکے بچے بچیاں دونوں تھے؟ جی دونوں تھے. دیکھیے تعلیم جو ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ ماں باپ والدین جو ہیں کچھ کنٹریبیوٹ ضرور کریں. اور باقی یہ ہے کہ اٹ شوڈ ناٹ بی فار پروفٹ. منافع بنانے کے لیے تعلیم کا نظام یا تعلیمی ادارے نہیں چلانے چاہیے. اور ابھی تک جو ایجوکیشن ٹرسٹ انہوں نے قائم کیا 1950 میں، اور میرے ماموں جو تھے وہ وکیل تھے، انہوں نے اس کے کاغذات ڈراپ کیے. تو اس میں ایجوکیشن ٹرسٹ جو بنایا وہ نان پروفٹ ہی تھا، وہ غیر منافع بخش ٹرسٹ تھا. اور میں سمجھتی ہوں پاکستان کے شاید چند 20-40 وقف جو اس وقت رجسٹر کیے ہوں گے پورے پاکستان میں، اس میں سے یہ ایک نامور ایجوکیشن ٹرسٹ جانا چاہتا تھا. لیگل ٹرم اسے کہتے ہیں ناٹ فار پروفٹ. ناٹ فار پروفٹ سر، جی ناٹ فار پروفٹ. سو ان 1950 ایجوکیشن ٹرسٹ واز اسٹیبلشڈ. اور یہ ان کی جو ویژن تھی، ان کا جو خیال تھا، ان کا جو خواب تھا کہ یہ ایک اسکول سے شاید زیادہ بچے آ سکتے ہیں، تو انہوں نے ایک دوسری جگہ جا کے کوئی کرایہ وغیرہ دے کے. اور یہ بھی مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ کہتی تھیں ہمارے پاس کچھ خاص پیسے ہوتے نہیں تھے، کیونکہ میرے والد صاحب بھی بہت ہی ایک سادے سے گھرانے کا تعلق تھا نا ان کا، اور امی بھی گورنمنٹ سرونٹ کی بیوی تھیں. تو بڑی سادگی کی زندگی تھی. اور انہوں نے کہا کہ پھر میں نے اپنی جا کے کوئی 1-2 چوڑیاں شاید بیچیں جو شادی کی تھیں، اور جا کے کرایہ دے دیا پہلے ایک مکان کا، ایک جگہ کا، جہاں پر وہ یہ اسکول وہاں پہ پھر شفٹ ہو گیا. تو آہستہ آہستہ یہ اسکول بھرتا گیا، اور پھر اور بھی لوگ شامل ہو گئے، ٹرسٹ میں بھی ممبرز بنے. اور
اس اسکول کی اپنی ایک ہسٹری ایک کہانی ہے، اس کے لیے تو میرے خیال میں شاید اور وقت لگے گا. لیکن بہرحال آج 75 سال کے بعد کراچی میں 5 بڑے بڑے کیمپسز ہیں ایجوکیشن ٹرسٹ ناسٹرا اسکولس کے، کیونکہ بعد میں بورڈ نے نام تبدیل کر کے فروبلز کے بعد یہ کوئی اب تو 40 سال ہو چکے ہیں ناسٹرا اسکول کے نام پر کر دیا، امی کے نام پر کر دیا. اور اب 5 اسکول ہیں، وہ باقاعدہ ان کے کیمپسز جو ہیں وہ اسکول کے لیے کنسٹرکٹ کیے گئے ہیں، پرپس بلٹ کیمپسز جس کو کہتے ہیں. اور تقریباً 10,000 بچے پڑھتے ہیں نرسری سے لے کے 10ویں تک، اور کچھ اسکولوں میں 12ویں تک بھی پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ، بہت اچھا. پھر آپ کے کالج کی ایجوکیشن کہاں ہوئی؟ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں آپ کے پبلک لائف کی طرف. ہاں، میری کالج کی ایجوکیشن تو امریکہ میں ہوئی، واشنگٹن ڈی سی میں، کیونکہ والد صاحب کی پوسٹنگ ہو گئی تھی وہاں 1958 میں. اکنامک منسٹر ہمارا سفارت خانہ جو تھا واشنگٹن ایمبیسی میں، پاکستان ایمبیسی جو واشنگٹن میں تھی، واشنگٹن ڈی سی میں، وہاں پہ ان کی پوسٹنگ ہو گئی. اور پھر ہم امریکہ چلے گئے، اور وہاں پہ میں نے اپنا اسکول کا آخری سال ختم کیا ایک ہائی اسکول سے. اور بہت فرق لگا مجھے وہاں پہ جا کے، جو کہتے ہیں نا کلچر شاک ہو گیا. کیونکہ یہاں پہ تو میں کانوینٹ اسکول میں جاتی تھی، پہلے ناسٹرا اسکول میں پڑھ کے پھر کانوینٹ اسکول میں چلی گئی، سینٹ جوزفس کانوینٹ میں. اور یہاں پہ بڑی سختی تھی، ڈسپلن تھا. وہاں پہ ہائی اسکول کا ماحول کچھ اور تھا. لیکن بہرحال وہاں پہ میں نے اپنا ہائی اسکول کیا آنر رول اور ڈینس لسٹ پر. اس کے بعد امریکن یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہوا. 2 سال ایک لڑکیوں کے کالج میں گئی، ماؤنٹ ورنن جونیئر کالج. اس کے بعد امریکن یونیورسٹی. تو وہاں سے میں نے بیچلرز کیا، اور وہ تعلیم میں نہیں کیا، ایجوکیشن میں نہیں کیا، میں نے میس کمیونیکیشن میں بیچلرز کیا. All right. Now coming to back to Pakistan. جی. آپ نے پالیٹکس میں بھی آئی. پالیٹکس تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ جو came into joined a political party. اور آپ 1988 میں جو الیکشن ہوا اس میں آپ نیشنل اسمبلی کی ممبر ہی بنی، اور ساتھ میں پرائم منسٹر بے نظیر شہید بھٹو ان کے ساتھ آپ رہیں. اور پھر آپ کا یہ جو دور ہے وتھ پارلیمنٹ، پالیٹکس اینڈ دین ایجوکیشن اینڈ سیکٹرز، پاپولیشن پہ آپ نے بڑا کام کیا ہے، فیملی پلاننگ، اور دیٹ از آلسو ون آف یور سبجیکٹس، کیونکہ آپ جس میں بڑا کنٹریبیوشن ہے بسائڈس ایجوکیشن وچ ہیز ڈومینیٹڈ. تو اس کے بارے میں آپ بتائیں گی کہ، بلکہ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات ضرور کروں کہ آپ نے کوئی ریڈیو پاکستان میں بھی جوائن کیا تھا ارلیئر آن ان 60s میں ایز اے براڈ کاسٹر. سو دیٹ آلسو از اے نیوز کہ وہ بھی کتنے دن آپ نے کیا ریڈیو پاکستان کے ساتھ؟ جی، آپ تو بہت ساری پرانی باتیں یاد کرا رہے ہیں آج. پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ ناظرین تک یہ بات پہنچے کہ شروعات کیسے اور کہاں سے کہاں تک. میں مختصر بتاتی ہوں. 64 میں میں واپس آئی اپنا بیچلرز کی ڈگری لے کر. تو کیونکہ میس کمیونیکیشن میں نے کیا ہوا تھا، تو آپ کو یاد ہوگا پی ٹی وی نیا قائم کیا گیا تھا شاید 64 میں ہی، ہاں ڈھاکہ میں کیا تھا 64 میں. ہاں. اور یہ پی ٹی وی جو تھا، اس کا جو تصور تھا، بنیادی تصور وہ یہ تھا کہ یہ ایک تعلیمی چینل ہوگا. اچھا. ہاں، یہ کمرشل چینل یا جو ایڈورٹائزمنٹ کے تحت ہو یا کوئی اور پروگرامز براڈ کاسٹ کرے، جیسے آج کل تو خیر نیوز کی خبروں کی بہت اہمیت ہوتی ہے، لیکن اس وقت اس کو ایک تعلیمی چینل کا بنیادی نقشہ بنایا گیا تھا. اور اسلم اظہر صاحب جو بہت ہی معروف شخصیت ہیں پی ٹی وی کے لحاظ سے، براڈ کاسٹنگ اور ریڈیو، اور ویسے بھی بہت ساری دنیا ہی ان کو تقریباً جانتی ہے، ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، وہ تھے انچارج. تو میں نے جا کے پھر کراچی یہاں پہ پی ٹی وی کے دفتر میں گئی، اور میں نے کہا کہ جی میں نے میس کمیونیکیشن کی ڈگری حاصل کی ہے، اور کوئی بھی کام کرنے کے لیے میں تیار ہوں تاکہ مجھے کچھ تجربہ بھی ملے اور میں اپنی کچھ کنٹریبیوشن بھی کر سکوں. اس وقت محسن شیرازی صاحب بھی تھے، ضیاء محی الدین صاحب بھی تھے، بڑی نمبر شخصیتیں تھیں وہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، باہر سے پڑھ کے آئی ہیں، لیکن ہم نے پاکستان کے حالات کے مطابق اپنا سارا چلانا ہے. لیکن اتنی وہ اہم شخصیات تھے خود اسلم اظہر صاحب،
انہوں نے مجھے کوئی چھوٹا موٹا کام دے دیا کہ چلو بیوی تم یہ کام کرو یہاں پہ PTV میں. تو میں نے بڑی خوشی سے وہاں پہ کام شروع کیا. پھر مجھے احساس ہوا کہ شاید میں یہ کام صحیح طریقے سے نہ کر پاؤں کیونکہ they were also not very clear. ابھی ان کے پروگرام سارے وہ سیٹ نہیں ہوئے تھے اور میں چاہتی تھی کہ مجھے کوئی ذرا ٹھوس تجربہ ملے. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ چلو تم ریڈیو کا کیوں نہیں کوشش کرتی, کیونکہ ریڈیو پاکستان تو کب سے چل رہا ہے, PTV تو نیا ہے, اور ریڈیو پاکستان چلے جاؤ. وہاں پہ پھر میں نے, مگر انہوں نے یہ کہا یہ تمہیں خود ہی جانا پڑے گا, خود ہی اپنی اپلیکیشن دو, میں کسی سے بات نہیں کروں گا, سفارش نہیں ہاں میں اس زمانے میں تو سفارش کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا میرے خیال میں. یہ تو پچھلے کوئی چند دہائیوں سے پاکستان کا افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ ماحول بن چکا ہے. تو میں گئی اور اپنی چھوٹی سی میری گاڑی تھی اور میں خود ڈرائیو کر کے چلی گئی. یہاں پہ بندر روڈ پہ تھا پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن, وہاں پہ میں چلی گئی. اور ریڈیو پاکستان جو کراچی کا ہے وہ مسجد زیادہ نظر آتا ہے اس کے جو گنبد اور وہ. بالکل. تو وہاں پہ میں اندر گئی تو چھوٹا سا کوئی دفتر تھا, ان کے جو بھی صاحب حضرت وہاں پہ تشریف فرماتے, مجھے یاد نہیں ان کا نام کیا ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ بیوی آپ کی کیا صلاحیتیں ہیں اور یہ اور وہ, آپ نے کبھی کام کیا؟ میں نے تو کبھی کام نہیں کیا تھا. تو میں بہت پیچھے پڑ گئی کہ میں نے کچھ کرنا ہے, مجھے کوئی نہ کوئی پروگرام دیں, کوئی نہ کوئی اس میں رول دے دیں. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, مطلب اس طرح کہ بھئی کسی نہ کسی طرح یہ ان کو کچھ دے ہی دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنی دیر کر سکیں گی. تو انہوں نے کہا اچھا تم کیونکہ انگریزی بڑی اچھی بولتی ہو تو تم انگلش نیوز ریڈنگ کر دینا, انگلش براڈ کاسٹ جو ہماری ہوتی ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو کہنے لگا صبح 5 بجے والی پہ کرنا ہوگا. میں نے کہا بڑا مجھے ڈسکریج کرنے کا ایک طریقہ تھا 5 بجے والی. تو میں کوئی 4 مہینے میرے خیال میں یا 5 مہینے میں نے یہ کام کیا. صبح سویرے اٹھتی تھی اور ریڈیو پاکستان پہنچتی تھی, اور یہاں سے وہ 5 بجے والی کی نشریات میں چھوٹا سا انہوں نے مجھے نیوز آئٹم دے دیا تھا کہ یہ آپ نے پڑھنا ہے. تو اس طرح میں نے وہ کیا. لیکن ظاہر دن میں بھی تو کچھ کام کرنا تھا نا, کیونکہ ہمارے گھر میں تو ماحول نہیں تھا کہ بس آپ پڑھ لکھ کے ایسی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے گھر پہ بیٹھی رہو, کیونکہ میری والدہ تو روزانہ صبح اٹھ کے اسکول جاتی تھی اور میرے والد دفتر جاتے تھے, اور ظاہر ہے میں ان کے ساتھ اسکول چلے جایا کرتی تھی بعد میں, اور دیکھتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, کیونکہ دس واز مائی مدرز مشن, کمٹمنٹ تھی. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ مجھے آپ اسکول میں نوکری دے دیں. تو میں نے سوچا بڑی اچھی نوکری مل جائے گی. میں نے کہا مجھے کہیں ہیڈ لگا دیں پرائمری اسکول کی یا سیکنڈری اسکول کی, ہیڈ تو لگا دیں نا, میری باہر کی ڈگری ہے. تو انہوں نے کہا بالکل نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا, تمہارا ایکسپیرئنس کیا ہے, تجربہ کیا ہے, تم پہلے جاؤ سیکھو کہ ایک ٹیچر بن کے سیکھو. تو میں ناصرہ اسکول میں تمہیں کوئی نہیں دوں گی جگہ, کوئی جاب نہیں دوں گی, کوئی نوکری نہیں دوں گی, پہلے تم جا کے گورنمنٹ اسکول میں کام کرو تاکہ تمہیں سمجھ آئے. تو یہ پھر وقت تھا جب میں نے لیاری اسکول میں اپنا کام شروع کیا. Now coming to آپ نے سیاسی سوال پوچھا تھا. میں یہ کڑی کہیں میرے خیال میں جا کے ملتی بھی ہے مسعود صاحب. وہ یہ ہے کہ یہ میرا پہلا جو تجربہ تھا, اس وقت مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ غربت جو ہوتی ہے, جہاں پہ بچے اتنے انتہا غریب ہوں کہ ان کو باقاعدہ خوراک بھی نہیں ملتی. اور کئی بچے ہمارے پاس آتے تھے اسکول میں جن کے پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے, اور کئی تھے جن کے شاید لمبی لمبی قمیضیں پہنی ہوتی تھیں, پوری شلوار بھی نہیں پہن سکتے تھے. اتنی غربت تھی اس وقت لیاری میں. اور وہ اسکول ابھی بھی میرے ذہن میں بالکل اس طرح نظر آتا ہے جیسے کل کی بات ہے. نہ بلیک بورڈ تھا صحیح, کالا سا پینٹ دیواروں پہ لگا ہوا تھا, تو اس طرح اسکول کی حالت تھی. وہ میرا جو تجربہ تھا کوئی میرے خیال میں 8-9 مہینے وہاں پہ میں نے کام کیا, 8 مہینے. اور باہر ایک گلی سی تھی, باہر گندا نالا چلتا تھا, اس کے ساتھ بچے بیٹھتے تھے. بعد میں لیاری کے علاقے میں تھا, لیاری کے علاقے میں. تو بعد میں جب میں نے سیاست میں آئی اور امریکن اسکول, لاہور امریکن اسکول میں بھی میں نے پڑھایا, پھر میں پرنسپل بھی بن گئی وہاں کی. تو یہ میرے لیے بہت ایک پرسنل ایکسپیرئنس ہو چکا تھا کہ اگر ہم نے تعلیم عام کرنی ہے, ایجوکیشن فار آل جو ہم کہتے ہیں, اور معیاری تعلیم دینی ہے ہر بچے کے لیے, کیونکہ اس کے بغیر پاکستان آگے بڑھ نہیں سکتا. اور یہی حالات آج بھی ہیں
کہ جب تک آپ ہر بچے کو معیاری تعلیم نہیں دیں گے، اسکولوں کا نظام ٹھیک نہیں کریں گے، آپ کا مشینری اس ملک کی کیسے چلے گی، ریاست کیسے چلے گی؟ صحیح طریقے سے یہ بچے ہمارے بڑے ہو کر یا یونیورسٹی یا کالج یا ووکیشنل ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس میں بھی جائیں گے، بنیادی تعلیم اگر ٹھیک نہیں ہوگی اسکول کی تو یہ کس طرح ہیومن ریسورس کا بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں، تو یہ کس طرح پاکستان میں دفاتر چلائیں گے، بینکرز بنیں گے، ڈاکٹرز، انجینئرز، پائلٹس وغیرہ بنیں گے، اور بہت ساری اب تو پروفیشنز آ گئی ہیں۔ اس وقت جب ہم نے شروع کیا تھا کام سیاست میں، جب میں نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ کام کیا تھا، تو وہ جو لنکس تھے نا کہ جب تک بچے کی خوراک ٹھیک نہیں ہوگی، اس کی صحت ٹھیک نہیں ہوگی تو صحیح طریقے سے وہ پڑھ نہیں سکتا۔ تو یہ سوشل سیکٹرز کی بنیادی جو ہے ایک آپ سمجھ لیں ڈائنامکس ہیں یا اسمپشنز بھی ہیں اور پرنسپلز بھی ہیں۔ یو ہیو ٹو ڈیل ود امپرووڈ ہیلتھ، maternal health, child health and education together and women's rights۔ تو جب تک آپ خواتین کے حقوق، ان کی صحت اور بچوں کی صحت، ماں کی صحت اور ان کی خوراک صحیح نہیں کرتے تو بچہ اسکول اگر جاتا ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ سارے جو ہے نا یہ کڑیاں یہ ملتی ہیں، بالکل یہ لاجیکل ہے، یہ ڈیولپمنٹ کا بنیادی فریم ورک ہے، مطلب یہ مربوط ہیں، انٹیگریٹڈ ہیں، بالکل انٹیگریٹڈ آپ ہے۔ کسی ایک کو جدا نہیں کر سکتے اگر آپ نہیں، کو کچھ اچیو کرنا ہے۔ آپ کیسے تعلیم کا نظام بہتر کریں گے اگر آپ کی تقریباً 40% آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر کے نیچے ہے؟ بات ہو رہی تھی اباؤٹ پالیٹکس اور انٹری انٹو پالیٹکس، یا پارلیمنٹ میں آپ آئیں اور نیشنل اسمبلی میں تھیں، دین یو آر ایسوسیٹیڈ ود obviously a very honorable lady بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ، who was the prime minister۔ ان کے ساتھ آپ کا کیسا رابطہ رہا، اسپیشلی آن دیز سبجیکٹس آف نیوٹریشن، ایجوکیشن، پولیو جس میں آپ نے بڑا کام کیا، اور اس کا اگر آپ کچھ تھوڑا سا بتائیں ہمیں۔ اور اینڈ لیٹر آن اگین ان 2008 اگین یو آر اے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی، اور پھر آپ کے پاس اسی قسم کی سوشل سیکٹرز کا آپ کو مطلب ذمہ داری دے دی۔ سوشل سیکٹر کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اٹ کور سو مینی تھنگس، تو وہ آپ کی طرف سے ہم سننا چاہیں گے۔ جی، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں ان کو شدت سے احساس تھا خواتین کے حقوق کے بارے میں، بچوں کی تعلیم کے لیے اور پاکستان کا مستقبل، بہت اس کے پر بات کیا کرتی تھی کہ اگر پاکستان کی خواتین جو ہیں اگر ان کا ایک باقاعدہ کردار معاشرے میں، معیشت میں نہیں ہو سکتا اور سیاست میں نہیں ہو سکتا تو ملک آگے کیسے چلے گا؟ تو وہ بہت اسٹرانگ سپورٹر تھیں خواتین کے حقوق کے لیے، اور انہوں نے اپنے دور میں بھی کئی ایسے اقدامات کیے اور ایسے فیصلے کیے جو کہ پتہ نہیں آج کے انٹرویو میں اتنا ٹائم ہوگا کہ نہیں، لیکن میں چند چیزوں کی ضرور نشاندہی کرنا چاہوں گی۔ جی، اسی طرح وہ تعلیم کے لیے بہت کچھ اچھے فیصلے بھی انہوں نے کیے، اور اس کی اہمیت ان کے سارے پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹوز میں اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، 1988 کا جو مینیفیسٹو ہے جو کہ پہلا تھا، جس کی مینیفیسٹو کمیٹی کی میں بھی ممبر تھی، اور میں ایگزیکٹو کونسل کی بھی ممبر رہی ہوں، اور میں مستقل سارے مینیفیسٹو کمیٹیز کی ممبر رہی تھی۔ سوشل سیکٹر کی طرف سے انپٹ جو دیا جاتا تھا ویمن، ہیلتھ، ایجوکیشن پر خاص طور پر، سوائے یہ جو 2013 کے بعد جو مینیفیسٹوز آئے ہیں ان کی کمیٹیز کے ریگولرلی میں ممبر نہیں رہی، بلکہ نہیں رہی باقاعدگی سے۔ تو جب وہ واپس آئیں 1986 کا، آپ کو یاد ہوگا منظر، اپریل کا مہینہ تھا، 1986 لاہور 1986، اور ایک ہجوم تھا، ایک سمندر تھا لوگوں کا، اور اس سمندر میں بھی تھی اور بہت سارے اور لوگ بھی تھے، پورا لاہور ہی تقریباً، اور پنجاب وہاں پہ پہنچا ہوا تھا، پورا پاکستان وہاں پہ پہنچا ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ جب ماشاء اللہ چل رہا تھا، جی، اس کے بعد وہ لاہور آئیں دوبارہ، اور ہم تو پیدل گئے لاہور ایئرپورٹ سے لے کر مینار پاکستان تک۔ اور مجھے یاد ہے میری 2 چھوٹی بیٹیاں بھی تھیں، وہ بھی میرے ساتھ تھیں، اور آج تک وہ یاد رکھتی ہیں، فاطمہ اور سائرہ، کہ کس طرح ہم کوئی 10 گھنٹے چل کر وہاں پہ پہنچے۔
تو It خیر is quite a distance from. جی ہاں میرے خیال میں اگر آپ گاڑی میں جائیں تو 20 منٹ میں چلے جی جا سکتے ہیں، لیکن ان کی تو جب وہ ٹرک پہ بیٹھی اور ایئرپورٹ سے نکلیں تو رفتار تو ان کی ایسی تھی کیونکہ جی. ہجوم اتنا تھا. وہ میرے خیال میں جو ویسے فاصلہ انسان 5 منٹ میں طے کرتا ہے یا 5 میل یا 5 کلومیٹر طے کرتا ہے، وہ تو کئی گھنٹے لگے. تو بہرحال وہ ایک وقت تھا جب ضیاء الحق کی آمریت کا دور تھا، اور بی بی کے آنے سے پہلے آپ کو شاید یاد ہوگا ایک باقاعدہ بڑی اسٹرانگ موومنٹ چلی تھی، موومنٹ فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، MRD. جی MRD، کہ جمہوریت کو بحال کرنے کی جو تحریک چلی، اس میں بہت ساری پاکستان کی جو فرق شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ شامل تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سب سے اہم اس میں اس کا کردار تھا، اور ہمارے ہزاروں کی تعداد میں پیپلز پارٹی کے ورکرز جو تھے ان کو پکڑ لیا گیا، اور جیلوں میں بہت ساری صحبتیں انہوں نے برداشت کی. اور ساتھ ساتھ وکلا کی بھی تحریک تھی، اسی مطلب یہی جو ڈیموکریسی کو ریسٹور کرنے کی MRD میں. اور اسی طرح لیبر یونینز ساتھ مل گئے، اسی طرح اسٹوڈنٹ فیڈریشنز آ گئیں، اسی طرح جو یہ جو ہمارے ہیں ہاری ہیں کسان مزدور تحریکیں ہیں وہ بھی شامل ہو گئیں. تو ایک جو عوام کی جو موومنٹ چلی اس وقت، اس میں صرف سیاسی پارٹیز نہیں تھی، انہوں نے تو لیڈرشپ کا کردار ادا کیا، بالکل کیا. اور اگر پیپلز پارٹی نہ نکلتی اور اس کے ورکرز نہ نکلتے اور ساری نہ ہوتی، اور دوسری پارٹیز نے حصہ اپنا ضرور ادا کیا اور بہت اہم حصہ تھا، لیکن معاشرے کی بہت سارے اور ایسے سیکٹرز ہیں جہاں سے لوگ اکٹھے ہوئے. اور یہی وقت ہے جب مال روڈ پہ اعتزاز احسن صاحب اور بڑے بڑے نامور ہمارے وکیل جو ہیں وہ باہر نکلتے تھے. اور اس وقت خواتین کی ایک آرگنائزیشن ہم نے بنائی، اس کی بنیادیں ڈالی گئیں 1983 میں، ویمنز ایکشن فورم، خواتین محاذ عمل. اور یہ اس لیے ہم اکٹھی ہوئی تھیں خواتین، کچھ کراچی میں پہلے، پھر لاہور میں، پھر اسلام آباد پنڈی میں بھی، کہ خواتین کے حقوق جو تھے ان پر ضیاء الحق نے ایک سمجھ لیں ایک وار کیا تھا، جو ہم کہتے ہیں یہ اٹیک دا رائٹس آف ویمن. اور اس وقت بہت ساری ایسے انہوں نے فیصلے کیے تھے اور آرڈیننسز نکالے تھے جس کے ذریعے خواتین کے جو حقوق تھے بحیثیت شہری ہونے کے، جو کانسٹیٹیوشن میں ہمارے آئین میں دیے گئے ہیں، ان کو انہوں نے رد کرنے کی کوشش کی. اور ایک وقت یہ بھی آیا تھا جب انہوں نے کہا کہ یہاں پہ خواتین گاڑیاں کیوں چلاتی ہیں اور دفاتر میں کیوں کام کرتی ہیں، اور ان کا تو چار دیواری والا جو ان کا خیال تھا. تو اس وقت ہم بہت ساری خواتین جو تھیں پورے ملک میں اس چیز کے شدت سے احساس ہوا ہمیں کہ اب ہمارے سامنے دو راستے ہیں، یا تو ہم اپنے اپنے گھروں میں خاموش بیٹھے رہیں اور جو یہ مرضی کرنا چاہیں ضیاء الحق وہ کریں، اور یا ہم کھڑے ہوں، ٹھیک ہے، چاہے ہم 50 خواتین ہوں یا 100 ہوں، کوئی بات نہیں، بہت ساری بے آواز خواتین جو ہیں ان کی ہم آواز بن کے ہمیں بولنا چاہیے. تو ہم بھی اس MRD کا حصہ بن گئے. اور جب محترمہ واپس آئیں تو ایک لاہور میں ایک آپ سمجھ لیں خواتین کے لیے ایک باقاعدہ گیدرنگ ہوئی، اور وہاں پہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ آرگنائز کی گئی تھی کہ خواتین جو ہیں لیبر یونینز میں جو خواتین ہیں، وکلا خواتین اور ویمنز ایکشن فورم والے سارے آ کے ملے ان سے. اس میں پروفیشنل خواتین بھی تھیں کافی ساری، جو ایجوکیٹرز تھیں، ٹیچرز وغیرہ تھیں، کوئی 200-250 خواتین تھیں. وہاں پہ جب بی بی آئیں، پہلا موقع تھا بی بی کا ملک واپس آنے کے بعد ایک اچھے خاصے بڑے گروپ کو ملنے کا خواتین. آپ نے اس وقت تک پارٹی جوائن کر لی تھی؟ نہیں، میں نے اصل میں پارٹی بحیثیت فارملی نہیں جوائن کی تھی، لیکن اس دن کے بعد میرا تعلق پارٹی کے ساتھ ہو گیا تھا. تو پہلے بھی میں نے پارٹی کے لیے آئی واز آلویز ویری سپورٹیو، اور ہمیشہ میں فالو کرتی تھی کہ بی بی کیا ہو رہا ہے جلاوطنی میں جب وہ تھیں اور جب وہ جیل میں تھیں، لیکن ایکٹیولی میں پہلے نہیں انوالو تھی. تو اس وقت کے بعد اس میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ میں تو ابھی کئی سالوں کے بعد واپس آئی ہوں،
تو آپ لوگوں نے کام کیا ہے خواتین کے حقوق کے بارے میں، تو آپ مجھے بتائیں، آپ میری پارٹی جوائن کریں، آپ آئیں میرے ورکنگ گروپس میں آئیں تاکہ آپ لوگ سارا انپٹ دیں، بتائیں کہ ہماری کس قسم کی پالیسیز ہونی چاہیے اور منشور میں ہمیں کیا ڈالنا چاہیے. تو کچھ چند سب نے اپنی اظہار کا خیال کا اظہار کیا اس وقت کئی چیزوں پر، قانونی حقوق پر، ثقافتی حقوق پر، ورکنگ رائٹس پر، لیبر لاز پر، بہت ساری چیزوں پہ بات ہوئی. آئلی حقوق میں بھی ہاں بات ہوئی، ہاں کہ فیملی لاز وغیرہ، فیملی لاز، کانسٹیٹیوشنل رائٹس آف ویمن، اسلام کیا ہمیں رائٹس دیتا ہے. اور کیونکہ سب کا بنیادی ایمان تو یہی ہے کہ ہمارے اپنے دین میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کو باقاعدہ رائٹس دیے ہوئے ہیں. آپ کو اپنی پراپرٹی آپ ہولڈ کر سکتی ہیں، آپ تجارت کر سکتی ہیں، تعلیم کی ہدایت انہوں نے مردوں کو اور عورتوں کو یکساں دی ہے، بچے کو اور بچی کو دونوں کو تعلیم کی ہدایت دی ہے. سو ہمارے دین میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ہماری سیاست میں جو پروگریسو لبرل فارورڈ لوکنگ پارٹی تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی، اور اس نے بھی ایک اپنی کمٹمنٹ کی بھی تھی. تو بی بی کی تو کمٹمنٹ بالکل واضح تھی. جب وہ پرائم منسٹر بھی بنی تو انہوں نے بالکل ویمنس ہیلتھ پہ سب سے بڑا پروگرام شروع کیا، لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام، جو کہ آج بھی پاکستان میں کوئی 1,25,30,000 خواتین ہیں جو گاؤں گاؤں میں اپنے علاقوں میں بیسک پرائمری ہیلتھ کی سروسز جو ہیں وہ مہیا کرتی ہیں. اور پوری دنیا میں یہ ایک لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام جو ہے وہ مانا جاتا ہے. ورلڈ بینک نے بھی اس کی پوری ایک باقاعدہ اور دوسری انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے بھی اس کو سپورٹ کیا. جی ہاں، تو وہ شروع کیا، پولیو کی مہم شروع کی بچوں کی صحت کے لیے، نیوٹریشن کے پروگرام شروع کیے، ایجوکیشن کو اہمیت دی، اور کہا کہ پرائمری اسکول میں صرف خواتین ٹیچرز ہوں گی، میل ٹیچرز نہیں ہوں گے، کیونکہ ماں باپ جو ہیں، والدین جو ہیں، وہ کئی دفعہ بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے تھے جس اسکول میں ایک میل ٹیچر ہو. تو انہوں نے کہا یہاں پہ خواتین ٹیچرز ہوں گی، اور بہت ساری ایجوکیشن فاؤنڈیشنز انہوں نے ڈالی، ان کی بنیادیں ڈالیں پورے ملک میں. آج آپ سنتے ہیں سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن، پنجاب ایجوکیشن، یہ اس وقت کی ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں. فیملی پلاننگ کو بہت ترجیح دی کہ اگر ایک خاندان میں یا ایک فیملی میں، خاندان میں نہیں کہتی، ایک میاں بیوی اگر 2 یا 3 بچے ان کی اولاد ہو تو ان کا صحیح طریقے سے پرورش کر سکتے ہیں. اگر 6 8 10 بچے ہوں، جو کہ آج بھی ہو رہے ہیں، women are dying in pregnancy, women are also suffering a lot. ان کی جو صحت ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے اتنے سارے جب وہ بچے پیدا کرتی ہیں. تو ان بچوں کا کیا مستقبل ہے؟ آپ نے اپنا دیکھنا ہے کہ گئی آپ نے ان بچوں کا آپ نے پرورش کرنی ہے، تعلیم دینی ہے، ان کی صحت کا خیال رکھنا ہے، ان کے مستقبل میں کیا کرنا ہے. تو شی واز ویری کانشیس کہ فیملی پلاننگ از کریٹیکل فار پاکستان's پروگریس. اور آج آپ دیکھیں ہماری آبادی کیا ہے، اتنی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی. وی آر دا 4th or 5th ہائیسٹ پاپولیشن گروتھ ریٹ کنٹری. تو سارے ملک کے بہت سارے جو مسئلے ہیں، مسائل ہیں، وہ یہ بڑھتی ہوئی آبادی سے ان کا تعلق ہے. تو اس وقت ان کو یہ احساس تھا، انہوں نے فیملی پلاننگ پروگرامز شروع کیے. لیڈی ہیلتھ ورکرز کا جو اصل نام تھا جی، وہ پرائم منسٹرز فیملی پلاننگ اینڈ پرائمری ہیلتھ کیئر پروگرام، یہ نام تھا اس کا. اب تو لیڈی ہیلتھ ورکرز سے پہچانا جاتا ہے. تو بی بی نے بہت سارے کام ایسے کیے. میں نے آپ سے بڑی مفید باتیں ہوئیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں یہ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ باتیں نئی بھی ہوں گی، جو آپ کے جو مختلف پہلو آپ نے بتائے. پولیو کی جو بات آپ نے کی تو مجھے یاد ہے کہ بے نظیر صاحبہ جب انوگریٹ کرتی تھی جب تھا تو وہ خود اپنے ہاتھ سے بچوں کو یہ قطرے پولیو کے قطرے پلاتی تھیں جی. اور اس سے بڑا اس کو بوسٹ ملا تھا اس پورے کیمپین کو، اور بڑے ریگولرلی وہ یہ، اور آج تک وہ چل رہا ہے. جو کیا تھا وہ ابھی تک پولیو کے اوپر دیٹ تھنگ از گوئنگ آن. آپ سے پروگرام کے اختتام تک آتے ہیں. آپ اور کوئی چیز آپ بتانا چاہتی ہوں جو آپ کے کریئر میں، پروفیشن میں، یا اس پورے جو اسپین ہے 50 سال کا پبلک سروس میں آپ سے کہوں گا، if you remember something which you'd like to share with the ناظرین کے ساتھ, I welcome that.
before we... میرے خیال میں سب ملک میں آج کل کے جو حالات ہیں وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ کتنا مشکل وقت ہے, بڑا کٹھن وقت ہے. جی اور مگر میں اس بات پہ تھوڑا سا مختصراً ذکر کرتی جاؤں جی کہ دیکھیے ہمارے ملک میں بہت بہترین ایسے ادارے ہیں اور ایسی شخصیات ہیں جن کے بارے میں کئی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ہر گاؤں میں چلے جائیں, کسی چھوٹے شہر میں چلے جائیں, کسی جگہ چلے جائیں, آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ جو سٹیزنز ہیں, جو شہری ہیں, اپنا فرض سمجھ کر وہ خود آ جاتے ہیں میدان میں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ میں ڈسپنسری چلاؤں گا اور مفت دوائیاں دوں گا. کوئی کسی نے اسکول بنائے ہوئے ہیں, بڑے بڑے اسکول سسٹمز کے بارے میں تو ہم سنتے ہیں, بیکن ہاؤس سٹی گرامر اسکول, بڑے بڑے شہروں کے اسکولوں میں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. لیکن بہت سارے ایسے اچھے اچھے لوگ ہیں اور مطلب ہے کہ وہ ان کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے لیے, اس کے بچوں کے لیے, ان کے مستقبل کے لیے کچھ کرنا ہے. سو بڑی بڑی اچھے ایسے ادارے ہیں جیسے سٹیزنز فاؤنڈیشن ہے, آپ دیکھیے جناح ہسپتال میں پاکستان پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشن ہے, انہوں نے کیا زبردست تبدیلی جناح ہسپتال میں وہ لے کر آئے ہیں. اسی طرح لاہور میں بہت ساری تنظیمیں ہیں جنہوں نے اسکولوں کو اپنایا ہے, ڈاکٹر اسکول کیا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں حکومت کا جو اصل کردار ہے اور فرض ہے وہ تو مطلب ہے بہت ہی بنیادی ہے نا, وہ تو سیاسی کمٹمنٹ کے بغیر اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی. تو ہم نے اپنے سیاسی نظام پر اس میں استحکام لانا ہے اور حکومتوں کو جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ, فریلی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں ان کو چلنے دیں اور ایک اسٹیبلٹی, ایک استحکام لائیں سیاست میں تاکہ وہ یہ کام کر سکیں. کیونکہ تعلیم کے نظام کو بہتر بنانا اور صحت کے نظام کو بہتر بنانا جی یہ 1 یا 2 3 سال کا کام نہیں ہے, یہ 5 سے لے کے 10 سال کا کام ہے کم از کم. اور میں نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ ہم کمٹمنٹ تو کر دیتے ہیں, تقریریں ہم بہت کرتے ہیں, باتیں بہت کرتے ہیں, لیکن کام جو ہے اس کو ذرا زیادہ سنجیدگی سے سمجھ کے کریں کہ حکومت کا کیا رول ہونا چاہیے. ایک بدلتی دنیا میں حکومت کا بھی جو کردار ہے, رول ہے, وہ بھی بدلنا چاہیے. میڈم آپ سے کافی طویل ہو گیا سلسلہ, لیکن وہ ایک سوال ہے تو بہت لوڈڈ, لیکن یہ کہ وہ جتنا مختصر آپ بتا سکیں کہ آپ کا جتنا تجربہ ہے تعلیم کے میدان میں, اور اس وقت بھی آپ ایک بڑے انسٹیٹیوٹ کو ہیڈ کر رہی ہیں, زیبسٹ کو, پچھلے 10 سال سے ماشاءاللہ. لیکن ایجوکیشن میں آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتی ہیں کہ واٹ ایلز آر ایجوکیشن سسٹم, کوئی 3-4 باتیں جو اس نظام کو صحیح طریقے چلنے نہیں دے رہی, اور اس کے اینی سولوشن ٹو دیٹ. دیکھیے قوموں نے ترقی کی ہے جب اپنا اسکول سسٹم وہ صحیح کرتے ہیں. اور نیلسن مینڈیلا کی ایک ان کی یہ سینگ ہے, انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر آپ نے کسی ملک کو تباہ کرنا ہو, کسی قوم کو تباہ کرنا ہو, اس کے تعلیمی نظام کو تباہ کر دیں. اچھا, تو تعلیمی نظام کو صحیح درست بنیادوں پہ کھڑا کرنا, یہ دس از کریٹیکل, اٹ از سینٹرل ٹو آل دی میجر ایشوز آف پاکستان. اس کو 3 چیزیں اگر ہم کر سکیں, ایک تو سیاسی بنیادوں پر ٹیچروں کی تقرری نہیں ہونی چاہیے. جب تک یہ سیاست تقرریوں سے نکل نہیں جاتی نا تو یہ آپ کا نظام کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس میں سندھ حکومت نے کچھ پہل کی ہے, دوسری حکومتوں نے بھی کی ہے, لیکن ابھی بھی پولیٹیکل ریکروٹمنٹس ٹیک پلیس. دس شوڈ بی اسٹاپڈ. نمبر 2, ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو آپ زیادہ اختیارات دیں, امپاور کریں, کیونکہ اسلام آباد میں بیٹھ کے لودھراں کے یا جیکب آباد کے یا میرپور خاص کے یا پشین کے فیصلے نہیں ہو سکتے ہیں. ہر جگہ کے فیصلے جو ہیں اسکولوں کے حوالے سے کہ اسکول کہاں لوکیٹ کرنا چاہیے اور کس طرح اسکول کو صحیح طریقے سے سپرویژن ملنی چاہیے اور ٹیچرز کی تقرری ہونی چاہیے, سارا کچھ یہ سارا ڈسٹرکٹ بیسڈ ہونا چاہیے. ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کا نظام بنانا بہت ہی ضروری ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ اپنی ذرا سوچ بدلے اور کہے کہ اٹ از ناٹ گورنمنٹس رول اونلی ٹو پرووائڈ آل دی ایجوکیشن اٹ سیلف,
it can also finance the provision of education. So in other words, government can finance अच्छे जो initiatives citizens जो शुरू करते हैं और उनकी महदूद रिसोर्सेज होती हैं. एक शख्स शुरू करता है 1 स्कूल या 2 या 3, लेकिन उसकी कैपेसिटी है कि 10, 15, 20 स्कूल भी वो बना सके. तो गवर्नमेंट शुड गिव अ स्टाइपेंड पर स्टूडेंट टू द प्राइवेट सेक्टर, ताकि आप एक एफिशिएंट तरीके से बच्चों तक तालीम पहुंचाएं. करिकुलम का, और मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करती, निसाब पे तो बड़ी लंबी बात हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान का निसाब लोडेड सवाल मैंने कर दिया. ठीक है, इसकी डिलीवरी ठीक नहीं है. आई डोंट हैव एनी बिग इश्यूज. मैडम आपसे करूँगा, आपने जो बात की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को एम्पावर करने की, तो कुछ हलकों में, सियासी हलकों में सिलसिला चल रहा है. जो एक पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने 18th अमेंडमेंट लाए थे, जिसमें कि पावर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स तक गई. अब जो एक अमेंडमेंट की बात हो रही है कि जी इसको थोड़ा और अमेंड करके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स तक इनको एम्पावर किया जाए. बिल्कुल तो आपका उस पर क्या व्यू होगा? जी बिल्कुल करना चाहिए. और जब बीबी वज़ीर आज़म थी तो इस पर हमने काफ़ी वर्किंग भी की थी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन बोर्ड्स बनने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ बोर्ड्स बनने चाहिए, और या ये बोर्ड्स बनाएं या काउंसिल्स बनाएं और उसमें कुछ लोग इलेक्टेड हों. तो देखिए तवज्जो तो काफ़ी होती है कि सड़कें वड़कें बनाएं और पानी की अक्कासी का निज़ाम हो, और वो सारा कुछ बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन तालीम और सेहत के हवाले से, और इसमें मैं फैमिली प्लानिंग, ख़ानदानी मनसूबाबंदी बिल्कुल लाजमन शामिल करूँगी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ हेल्थ, कि ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बने, काउंसिल्स बने, जहाँ पे वहाँ के लोग बैठे. सबसे ज़्यादा तो उनका है इंटरेस्ट कि जी हमारे बच्चे अच्छी तरह पढ़ जाएं, अच्छा स्कूल हो. आप दूर दराज दारुल खिलाफत में बैठते हैं, कभी इस्लामाबाद में या लाहौर में या कराची में भी, आपको सही तरीके से बुनियादी जो है ना कंडीशंस हैं उसका नहीं आपको एहसास हो सकता या समझ नहीं हो सकती. बहुत शुक्रिया मैडम शनाज साहिबा आपका. प्रोग्राम का अख्ताम होता है. अब आपके पूरा प्रोग्राम ही मैसेज, उस मैं आखिर में हमेशा कहता हूँ कि कोई मैसेज आप कुछ देना चाहते हैं, मेहमान आते हैं, लेकिन आपका तो पूरा जो प्रोग्राम ही है वो पूरा मैसेजेस से यूथ के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, यानी पीपल इन पावर नॉट भरा हुआ है. लेकिन फिर भी अगर आप कुछ चंद अल्फाज कहना चाहें बिफोर वी पार्ट फॉर द यूथ ऑफ द राइट नाउ, आप भी एक ऐसे इदारे को कहें जिसमें यूथ ही हैं जो पढ़ रहे हैं, तो कुछ अगर आप कहना चाहें. बिल्कुल. देखिए इस वक्त हम ज़ाबिस्ट में बैठे हुए हैं और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो है, हमारे पास कोई तकरीबन 12-13 हज़ार स्टूडेंट्स हैं. हमारे 6 कैंपसेस हैं, कराची, इस्लामाबाद, लड़काना, घारो, हैदराबाद और दुबई. तो जो ये नौजवान नस्ल है ना, इसमें बहुत पोटेंशियल है. They are very bright, a lot of potential, a lot of promise and often a lot of passion also. तो ये 3 लफ्ज़ जो हैं, promise, potential और passion, मैं समझती हूँ ये तीनों लफ्ज़ जो हैं इसमें हमारी यूथ में ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं. और दुनिया बदल चुकी है. तो ये भी 3 P's हो गए. 3 P's. मैंने सोचा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, promise, potential and passion. तो ये नौजवान नस्ल को जितनी हम सहूलतें दें, अच्छे से अच्छे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, इदारे बनाएं, वी मस्ट गिव दिस जनरेशन अ चांस. इनको एक मौका दें एजुकेशन सिस्टम्स के ज़रिए भी, और वैसे भी अपने माशरे में और अपनी मईशत में इनको एंटर करने के चांसेस दें, ताकि ये बदल सकते हैं. पाकिस्तान की नई सोच एक आ सकती है यंग जनरेशन के साथ, और ये सवाल पूछ रहे हैं आज. हमारे पास शायद उस सवाल का मुकम्मल जवाब नहीं है. हमें सोचना चाहिए कि क्या सवाल पूछते हैं हमसे, और हुकूमत का फ़र्ज़ है और माशरे का फ़र्ज़ है. मैं इस पर पूरा यकीन रखती हूँ कि सिर्फ हुकूमत पर पूरी जिम्मेवारी आप नहीं डाल सकते, आप माशरे पर भी जिम्मेवारी डालें. और माशरे ने बहुत सारे ऐसे आपके साथ सामने मिसालें हैं जहाँ पे लोगों ने खड़े होकर ये जिम्मेवारी कबूल भी की है और खुद निकले हैं अच्छे काम करने के लिए. तो मुझे तो बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान की तब्दीली हो सकती है. इंशाल्लाह आप जैसे किरदार शख्सियात होंगी तो इंशाल्लाह वन सीज अ बेटर फ्यूचर फॉर पाकिस्तान. और मैं समझता हूँ कि आपने बात की थी अभी
کہ میرٹ ہو اور سفارش نہیں ہو. تو زیبس کی جو ایک کامیابی ہے میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ یہاں سفارش نہیں چلتی. نہیں جی، یہاں پہ نہیں چلتی، بالکل یہ نہیں. بہت بڑا اچیومنٹ نہ ہے. داخلے میں، نہ کسی اور چیز میں، نہ یہاں پہ ریکروٹمنٹ یا تقرریوں پہ یا نوکریوں کے لیے. وی آر اے پروفیشنل آرگنائزیشن. ہمارے بڑے ایتھیکل سٹینڈرڈز ہیں جی، اور اسی طرح یونیورسٹیز کو چلنا چاہیے. نہیں تو بالکل تباہ ہو جاتی ہیں اگر آپ نان میرٹ بیسڈ کوئی بھی نظام چلائیں گے. تھینک یو ویری مچ میڈم شہناز صاحبہ. ناظرین، ہمارا پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. آپ لوگوں نے اس پروگرام کو دیکھا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ شہناز صاحبہ کی باتیں سن کر کے آپ کو بھی بڑا فائدہ ہوا ہوگا، خاص کر میرٹ بیسڈ اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کی جو بات ہوئی. آپ لوگوں کا بہت شکریہ اس پروگرام کو دیکھنے کا. پروگرام کے آپ اسکرین پہ ہمارا ای میل ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر بھی آ رہا ہوگا. آپ سے درخواست ہے کہ ضرور اس پروگرام دیکھنے کے بعد اپنی رائے سے ہم کو ضرور نوازیں تاکہ ہم اس پروگرام کو بہتر سے بہتر کر سکیں. بہت شکریہ.